السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تعلق مضبوط کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ پورا سال دنیا کے جھمیلوں میں، دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی مشاغل میں آدمی اتنا منہمک ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اس میں سستی اور غفلت پیدا ہو جاتی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تاکہ اس میں انسان اپنے اس کمزور رشتے کو مضبوط بنائے۔ اللہ رب العالمین سے جو تعلق کمزور ہو گیا تھا سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، نیک اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے، تو اس کی تلافی کرے۔ بھرپور طریقے سے ماہ مبارک کی گھڑیوں کو، ماہ مبارک کے لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے بھرپور وصول کرے، یعنی اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرے، خوب سے خوب عبادات کا اہتمام کرے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں میرا ارادہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اگر ہم توجہ سے سنیں گے اور آج سے یہ طے کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم ضرور بھی ضرور رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحے کو وصول کرنے والے ہوں گے، اور پہلے سے اس کی ہم بھرپور تیاری کریں گے تاکہ جب رمضان آئے تو دنیا کے دیگر جھمیلے، دیگر مصروفیات اور اسی طرح دیگر کاموں کو ہم تقریباً نمٹا چکے ہوں، اور رمضان میں ہمیں مزید کوفت نہ اٹھانا پڑے، پریشانی نہ اٹھانا پڑے دنیاوی دھندوں کی وجہ سے، اور ہمارا وقت فارغ ہو۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہم فارغ کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت اس ماہ مبارک میں کریں۔ ایک بہت اہم سوچنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اور معصوم ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ نبی اگر جنتی نہیں تو کوئی اور جنتی ہو سکتا ہے، اور آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، سید المرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ان تمام تر سعادتوں کے باوجود، ان تمام تر فضیلتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا شدت سے انتظار فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے آنے کا انتظار ہوتا، اور پھر جب ماہ مبارک آتا تھا تو ماہ مبارک میں بھرپور انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے۔ آپ کی ہستی تو معصوم تھی، ہم تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے، ہمیں کتنی ضرورت ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے
کہ پیارے حبیب آقا نامدار شاف محشر ساقی کوثر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا شدت سے انتظار بھی فرمایا کرتے تھے، اور رمضان سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بھی کثرت سے روزے رکھتے، عبادت کرتے۔ پھر جب ماہ مبارک آ جاتا تو پھر تو آپ کمر کس لیتے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا تھا تو اس میں تو بہت زیادہ آپ عبادت فرمایا کرتے تھے، اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اپنے رب سے اپنے رب کی خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ پروردگار عالم ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں تک، ان مبارک لمحات تک ہمیں پہنچا دے۔ اب مختصراً میں آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رمضان آ رہا ہے تو ہم اپنی مصروفیات کو کم سے کم کریں۔ ہم اپنی ڈائری میں، اپنی کاپی میں لسٹ بنا لیں کون سے کام ہیں، کن کاموں میں میں لگا ہوا ہوں، اور کون سے کام ضروری ہیں، کون سے ضروری نہیں ہیں۔ تو جتنا ہو سکے ہم اپنی مصروفیات کو کم کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ مصروفیات کے کم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مصروفیات کے کم کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کا وقت ملے گا، زیادہ سے زیادہ۔ اور اسی طرح ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہماری زندگی میں پہلے بھی بہت سے رمضان گزرے ہیں، اور زندگی کے گزشتہ جو رمضان ہم نے گزارے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان رمضانوں سے کیا وصول کیا، لیکن اس بار ہم یہ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز زندگی کے جتنے بھی گزشتہ رمضان ہم نے گزارے ہیں ان سے زیادہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے پروردگار عالم سے تعلق جوڑیں گے، اس سے زیادہ ہم اپنے پروردگار عالم کی عبادت کریں گے اور خوب محنت کریں گے۔ گویا کہ محنت کا مہینہ، نیکیوں کا سیزن، اعمال صالحہ کا سیزن، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور وسعت اور مغفرت کی برسات اس ماہ مبارک میں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ رحمت کا سیزن ہے، مغفرت کا سیزن ہے، بخشش کا سیزن ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ پھر یہ مغفرت کا سیزن نصیب ہوگا نہیں ہوگا، اگر نصیب بھی ہو تو اتنی فرصت ہوگی نہیں ہوگی۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، محنت کرنی ابھی کرنی ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے ابھی بنانا ہے۔ تو یہ پختہ ہم ارادہ کر لیں کہ اس ماہ مبارک کا ہم بھرپور طریقے سے استقبال کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہماری زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے۔ یہ رمضان ہماری زندگی کے زاویے کو بدل دے، اور رمضان میں جو اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں، خاص طور پر روزہ ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا، روزے کی عبادت، اور اس کا مقصد بھی قرآن پاک میں بیان کیا کہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہم یہ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ روزے کی جو روح ہے، روزے کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔
روزہ بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بیچارے جوان جب سنتے ہیں نا تو ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن ذرا جن کی عمر زیادہ ہو گئی ان سے ذرا پوچھیں، پورا دن بھوکا پیاسا رہنا کتنا مشکل، اور پھر گرمیوں کے دن، گرمیوں کے موسم میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا۔ انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا، جو اس کے لذائذ اور اس کے مرغوبات میں ہے، وہ تین چیزیں ہیں۔ اور بھی ہیں، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ایک تو یہ کہ جب اس کو بھوک لگے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بس کہیں نہ کہیں سے کھانے پہ ٹوٹ پڑو، بس کہیں سے مل جائے کھانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شدید بھوک لگی ہوتی ہے اور گھر میں تھوڑا سا بھی تاخیر ہو جائے تو اس تاخیر میں کتنے پھڈے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، 2-4 منٹ کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتا، بس اس کو کھانا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، اندھا ہو جاتا ہے بھوک کے اندر۔ اسی طرح دوسری جو لذت جس کا یہ شدید اس کو شوق ہوتا ہے وہ ہے پیاس۔ جب اس کو پیاس لگ جائے تو پھر اس کو کس چیز کا شوق ہے؟ پانی کا۔ ہر حال میں یہ پانی پیے گا، وقت پہ پانی نہ ملے پریشان ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس کی لذت کی اور اس کے شوق کی ہے، شادی شدہ ہے تو جی بیوی کے قریب جانا، اس وقت بھی جب شدت شوق ہو بچنا بہت مشکل ہے، اور بیوی ہے، حلال چیز موجود ہے۔ اب روزے میں یہی تو مشق کرائی جاتی ہے، روزے کا مقصد ہی یہی ہے۔ روزے کی تعریف بھی آپ علماء سے یہی سنتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ان تین چیزوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے، کھانے سے، پینے سے، یہ میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب یہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے، کوئی معمولی مجاہدہ نہیں ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا۔ یہ اللہ اپنی توفیق سے آسان کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے آسان کرتے ہیں۔ آج کا دن ہے نا، اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ بھائی تم جو ہے جمعے کے بعد سے لے کے جی غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اس کی بات مانیں؟ ہم ہر گھنٹے میں کچھ نہ کچھ پانی کا کوئی گھونٹ پیئیں گے، کوئی کھانے کا کوئی لقمہ کھائیں گے، بہت مشکل ہے۔ اپنے آپ کو اپنی ان لذیذ چیزوں سے بچانا بہت مشکل ہے، لیکن رمضان آتا ہے، رمضان کی برکات آتی ہیں، وہی انسان جو سال کے عام مہینوں میں 3-4 گھنٹے بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہیں بچا سکتا تھا، اب وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ توفیق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے، ہم نے عزم کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے، اے میرے مولا میں نے قدم تو اٹھا لیا، میں نے نیت تو کر لی، صبح صادق سے پہلے میں نے نیت تو کر لی، میں نے سحری کھا لی، اے اللہ اس روزے کو غروب آفتاب تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ میں تو کمزور آدمی، میں تو سال کے عام مہینوں میں 2-4 گھنٹے نہیں رک سکتا، اے اللہ اگر آپ کا فضل شامل حال ہوگا تو میرے لیے یہ آسان ہے، اگر آپ کا فضل شامل حال نہیں تو میں تو 1 گھنٹہ بھی کھانے پینے سے نہیں رک سکتا۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے یہی کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہم نے بھروسہ، چونکہ مجاہدہ زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے، اس لیے اس پر اجر بھی زیادہ ہے، روزے پر ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور آپ یہ علماء سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ جس عبادت میں جتنی زیادہ مشقت اتنا زیادہ اجر اور پھل ملے گا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کی خاطر بڑے مجاہدے
بڑی قربانیاں برداشت کی، تو اللہ ان کو اجر بھی اور ثواب بھی اس کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق عظیم دے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر ہم بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، کس کی خاطر؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھوکا نہیں مارنا چاہتا، پیاسا نہیں مارنا چاہتا۔ مجھے یاد ہے، بچپن کی بات ہے، پتہ نہیں میں نے پورا حفظ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہمارے ایک استاذ تھے، بہت بڑے عالم، شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ التفسیر بھی تھے، جامع المعقول والمنقول بھی تھے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں شاید کوئی ادارہ ایسا ہو بڑے سے بڑا کہ جہاں ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد نہ ہوں۔ اور وہ پڑھاتے ایک عام دیہات میں تھے، دیہات بھی نہیں، ایسے ان کا مدرسہ تھا، قریب میں بس کھیت ویت تھے، بستیاں بھی کچھ دور تھیں، اور کمرے بھی کچے۔ وہ تو بعد میں کسی نے کوئی 2-4 کمرے پختہ بنوا دیے، بالکل وہ کچے پرانے زمانے کے کمرے۔ اور ان کے بعد پڑھنے والے کہاں سے آتے تھے؟ جی مکہ المکرمہ سے۔ شیوخ اپنے بیٹے بھی وہاں بیچتے، بڑے بڑے مقدس جگہوں سے، بڑے بڑے علاقوں سے۔ بس اللہ نے ان کو ایک کمال عطا کیا تھا۔ میں نے بھی ان کے پاس کچھ وقت گزارا، تو میں نے ان کی زندگی کے کچھ لمحات دیکھے، میں بڑا حیران ہوتا تھا، اتنا بڑا عظیم انسان۔ اور میں جب ان کے پاس گیا تو ان کی عمر 80 برس سے متجاوز، ایک بوڑھا آدمی، لیکن اس کے باوجود میں نے ان کا ایک معمول دیکھا۔ بہت سے معمولات تھے کہ رات کے 2:30 بجے وہ اٹھتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ 2:35 پر اٹھے ہوں۔ ایک ٹائم پیس رکھتے تھے، اتنا زور سے بجتا تھا، اور استاد جی اٹھتے تھے، اور پھر وہ 2:30 بجے سے لے کے فجر کی اذانوں تک اپنے اللہ سے ان کا تعلق، اور سارا دن پڑھنا پڑھانا۔ اور پھر ہم جیسے کوئی جوان بھی نہیں، بوڑھا آدمی۔ تو ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، تو میں نے سورہ الحاقہ کی آیتیں پڑھی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اس وقت تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا ترجمہ کیا ان آیتوں کا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جن کو ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لے لو پڑھو، یہ ہے میرا اعمال نامہ۔ جیسے کوئی آدمی امتحان میں فرسٹ آ جاتا ہے، ہاں ابھی سالانہ امتحان ہوئے نا، مجھے کسی نے نہیں بتایا نتیجے کا، بعض کلاسیں ہوتی ہیں، تو ایک ساتھی نے نتیجہ بھیجا، مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنی کلاس میں فرسٹ آیا ہے۔ تو مطلب ہے کہ استاد ہمیں کیا کریں؟ ماشاءاللہ کہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے وہ خود بتاتا پھرتا ہے، آپ کو پتہ چلا نتیجہ نکل گیا، آپ کو پتہ چلا، مطلب ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھ سے آپ پوچھیں کہ میرے نمبر کتنے آئیں، اور جس کا نتیجہ خراب ہو وہ کہتا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا، جنتیوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے بڑھ کے تو کوئی کامیابی نہیں ہے نا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اکثر ہم ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اجر ملے گا، مزدوری اور اجر۔ یہ جو آج ہم جمعہ کے اس اجتماع میں آئے ہیں، کوئی جلدی آیا ہے، کوئی بعد میں آیا ہے، کوئی بعد میں آئے گا، ہاں کسی نے اونٹ کی قربانی کا ثواب لیا ہوگا، کسی نے گائے کی قربانی کا ثواب لیا ہوگا،
ہاں کسی کے کھاتے میں مرغی آئے گی، کسی کے کھاتے میں انڈا آئے گا، کسی کے کھاتے میں کچھ نہیں آئے گا. یہ اجر سارا محفوظ ہو رہا ہے، یہ ملے گا، ضرور ملے گا. آج جس خوش قسمت سعادت مند نے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں باجماعت پڑھی ہوگی، اس کا اجر بھی محفوظ ہو گیا. بقیہ جو دن ہے نمازیں پڑھے گا، محنت کرے گا، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. بدلہ دینے والا بھی کون ہے؟ رب العالمین. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بھلائی کرنے والوں کے اجر کو وہ ضائع نہیں کرتا. سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا. جی عورت بھی گناہ کی طرف بلاتی ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج. اللہ نے یوسف کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا. اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، شان و شوکت عطا فرمائی، تقوی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے. آج اگر کوئی خوف خدا اختیار کرتا ہے، رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، دن کے اجالے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی. فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، حقیقت میں وہی کامیاب ہو گیا. مختصر سا جملہ ہے لیکن خلاصہ بیان کر دیا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے ہٹا لیا گیا، آگ سے دور کر لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. اور آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کی زندگی یہ محبت کی چیز نہیں ہے. یہ دنیا محبت کی چیز نہیں ہے. یہاں کی بلڈنگیں اور جائیدادیں، یہاں کے کاروبار اور یہاں کا کر و فر اور یہاں کا دبدبا اور یہاں کی سلطنت و اقتدار، یہ کوئی محبت کی چیزیں نہیں ہیں. یہ سب فانی چیزیں ہیں. اسباب کے درجے میں تو انسان جی رزق حلال کے ذریعے سے جی جو ضروری اسباب ہیں اس کے تو حاصل کرنے کا ہمیں دین نے بھی حکم دیا، شریعت نے بھی حکم دیا. اس حد تک تو ہم یہ چیزیں حاصل کریں، لیکن یہ محبت کی چیزیں نہیں. ان سے محبت نہیں کی جاتی. محبت آخرت سے کی جاتی، محبت جنت کی زندگی سے کی جاتی. گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھ رہا تھا اس میں بھی تو یہی تھا نا. قُلْ أَنَبِّئُكُمْ، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں اس سے بہترین. یعنی پیچھے دنیا کا نقشہ کھینچا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اب اس سے بہترین دنیا کی زندگی سے بہترین زندگی کون سی؟ دنیا کی زندگی سے بہترین زندگی اللہ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ کن کے لیے ہے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے رب کے ہاں کیا خوبصورت زندگی ہے. فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، صاف ستھری اور پاکیزہ بیویاں. مطہرہ یہ صفت بیان کی. وہاں جنت میں جو عورتیں ہوں گی نا، بیویاں ہوں گی، وہ ہر طرح کی آلائشوں سے پاک، ہر طرح کی گندگیوں سے، نجاستوں سے پاک.
جنت میں حیض نہیں ہے، حیض کا خون نہیں ہوگا، نفاس کا خون نہیں ہوگا، صفائی اور ستھرائی، ازواج مطہرہ ورضوان من اللہ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رضامندی اور خوشنودی۔ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو سب سے بڑی نعمت رضوان من اللہ، بس اللہ راضی ہو جائے۔ اور ایک جگہ فرمایا نا ورضوان اللہ اکبر، اللہ راضی۔ اور پھر بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ اللہ راضی ہوں گے پھر ناراض کبھی نہیں ہوں گے، ناراضگی کا سوال ہی نہیں۔ جو جنت میں چلا گیا اس سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی، راضی اور راضی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ آیتیں جو سورۃ الحاقہ کی میں نے پڑھی، جس میں فرمایا کہ وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملتا ہے تو کیا کہتے ہیں، آؤ بھائی میرا نامہ اعمال جو ہے وہ پڑھو، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ انی ملاق حسابیہ، کہ میں اپنے حساب سے ملوں گا۔ اپنے حساب سے ملنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں مجھے یہ یقین حاصل تھا کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو چونکہ جب جس بندے کو یہ یقین حاصل ہو وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، بھرپور تیاری کرتا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من چاہی زندگی میں ہوگا۔ آج کا نوجوان وہ کیا چاہتا ہے؟ دنیا کے اندر عیشہ راضیہ چاہتا ہے۔ اللہ نے عیشہ راضیہ جنت کی زندگی کو کہا ہے، دنیا کی زندگی کو نہیں۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں ابھی آپ نے قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا سنا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان، دنیا دھوکے کا سامان۔ لیکن جنت کی زندگی کو فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اونچے باغ میں، قطوفہا دانیہ، اس کے جو شاخیں ہوں گی جھکی ہوئی ہوں گی۔ یعنی اگر سیب کا درخت ہے، انار کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، یہ نہیں کہ ہاں جیسا کہ فرمائے نا وَذُلِّلَتْ اس طرح سورۃ الدار میں بھی وہ آیتیں موجود ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کو خواہش ہوگی، اگر لیٹا ہوگا تو وہ جو پھل ہے وہ وہی اس کے اور نیچے جھک جائے گا تاکہ اس کو لینے میں آسانی ہو، کھڑا ہے تو اس طرح، بیٹھا ہے تو جنت کی نعمتیں کیا کہنے۔ قطوفہا دانیہ، اور کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے سے، مزے سے، مزے سے، ہاں رج کے خوب کھاؤ۔ وہاں کوئی معدے ویدے کی بیماریاں نہیں ہوں گی، ہاں تبخیر کے مسئلے نہیں ہوں گے۔ یہاں تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے فلاں چیز یہ کرتی ہے، فلاں یہ کرتی ہے، فلاں یہ کرتی، وہ آدمی کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، بھائی کھانا ہے تو کیا کھانا ہے، کتنی احتیاط اور کتنی پرہیز کرنا پڑتی۔ جنت میں ایسا نہیں، جنت کا پانی بھی ہاضم، جنت کا کھانا بھی ہاضم۔ کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ جو نعمت یہ تمہیں نصیب ہو رہی ہے یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیا۔ تو میں نے جب یہ آیتیں پڑھی تو استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور مجھ سے کہا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اس کا ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ روزے داروں سے کہا جائے گا، روزے داروں سے کہا جائے گا۔ اب ایک روزے دار ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنے لذائذ کو، اپنی لذت والی چیزوں کو، اپنی مرغوبات کو قربان کرتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر۔
تو اللہ اس کو نوازیں گے۔ اور بعضوں نے تو یہ بھی کہا کہ قیامت والے دن جب لوگ حساب کتاب ادھر ادھر لگے ہوں گے نا، کتنی دکھ کی گھڑی ہوگی اور پریشانی کا عالم ہوگا قیامت والا دن۔ کوئی معمولی جہاں ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، جی کوئی ایک نیکی دے دے۔ ماں باپ بھی اپنی کیا کہتے ہیں اولاد سے چھپے پھریں گے، کہیں ایسا نہ ہو اولاد نیکی مانگ لے۔ اس مشکل گھڑی میں یہ جو روزے دار ہوں گے، بعض علماء نے لکھا ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے دسترخوان لگایا جائے گا، اور مزے سے اللہ کے دسترخوان پہ کھا رہے ہوں گے، مزے سے یہ مزے کر رہے ہوں گے۔ کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہی چند دن ہیں محنت کے، اور یہی چند دن ہیں جی مجاہدے اور مشقت کے، اور رمضان کے دن آنے والے ہیں، اللہ سے بخشش کے، مغفرت کے، اور گویا کہ نیکیوں کا سیزن اور موسم بہار آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ میں نے یہ چند باتیں کی ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے، مزید باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی نے توفیق دی تو اگلے جمعہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کی بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پہلے سے اس کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں